قانون کی حکمرانی کے لیے یہ جو دن ہے یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے غزہ میں پر امریکہ کی تحریر کردہ جو ایک قرارداد ہے وہ منظور کر لی ہے اور 13 ووٹ سے اس کو پاس کر دیا ہے۔ وہ روس اور چین کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ابسٹین کیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے ہمت نہیں دکھائی، کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ مشاورت پاکستان کے بیچ میں شامل رہی اس پلان کو بننے میں، شہباز شریف صاحب اس میں رہے، اس کے علاوہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی مشاورت کی گئی، باقی کے تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان واز اے پارٹ آف اٹ۔ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جی کیا فوج بھیجی جائے گی، نہیں جائے گی، کیا ہم ISF کا حصہ بنیں گے، نہیں بنیں گے، کیا سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈ سائن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ غزہ جو تقریباً 2 سال کی جنگ سے تباہ و برباد ہو چکا، کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا، اب ایک نئی شروعات کی امید کر رہا ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کے لیے جو امن کی قرارداد تھی وہ منظور کر لی ہے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ امن منصوبے کی تائید کرتی ہے۔ غزہ جو تقریباً 2 سال کی جنگ سے تباہ و برباد ہو چکا، کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا، اب ایک نئی شروعات کی امید کر رہا ہے۔ یہ قرارداد غزہ کی تعمیر نو، اس کی حکومت، اس کے مستقبل کے مراحل کو واضح کرتی ہے۔ اس منصوبے میں کیا ہے اور غزہ کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو ایک ہسٹری آف دا ریسنٹ کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ معاملہ ہوا کیا۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس اکتوبر 2023 کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ حماس جسے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو خود فنڈ کرتے رہے، قطر کے تھرو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر مہینے وہاں ملینز آف ڈالرز جاتے رہے، کچھ کہتے ہیں کہ سوٹ کیسز میں جاتے رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اسرائیل میں موجود نیتن یاہو کے ناقدین کہتے ہیں۔ بہرحال حماس نے اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 261 یرغمالی بنا لیے گئے۔ یہ حملہ ایک المناک واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد اسرائیل کا جو رد عمل تھا وہ ناقابل برداشت حد تک غیر متناسب ثابت ہوا اور ایک منظم جینوسائیڈ، ایک منظم نسل کشی، قتل عام کی شکل اختیار کر گیا۔ فلسطینی وزارت صحت اور اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق نومبر 2025 تک غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے تقریباً 67,900 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 24,000 مرد، 17,000 خواتین اور 28,000 بچے شامل ہیں، یعنی ان شہادتوں کا تقریباً 70% حصہ خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی فوج نے اسکولوں، ہسپتالوں اور جو ایون طبی امداد کا عملہ تھا، ان کی تنصیبات تھیں، ان سب پر بمباری کی، جیسے کہ الشفا ہسپتال پر اور متعدد یونیسکو کے جو محفوظ علاقے ہیں وہاں پر حملے کیے۔ ان نے خوراک اور پانی کی سپلائی روک دی اور اس کے بعد جب فلسطینی خوراک لینے آتے تھے ان کے اوپر بھی فائرنگ کی جاتی تھی، جس سے غزہ میں ایک قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ خواتین اور بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، رہائشی عمارتوں پر بمباری کی گئی، جس سے کہ ہزاروں خاندان اجڑ گئے، شہید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ سب کچھ ایک خلاصہ ہے جو غزہ کی تکلیف کی گہرائی کو آپ تک پہنچا سکے۔ اس کے بعد چینجنگ آف ورلڈ ویو ہوا، دنیا کی نظر اسرائیل کی حمایت سے تنقید کی طرف مائل ہو گئی۔ شروع میں مغربی ممالک اور مغربی میڈیا نے اسرائیل کی حمایت کی، حماس کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شہادتوں کی تعداد بڑھتی گئی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں حد سے تجاوز کر گئیں، عالمی رائے بدلتی گئی۔ پیو ریسرچ سینٹر کی اکتوبر 2025 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اب 60% لوگ اسرائیلی حکومت کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل حد سے آگے بڑھ گیا، جبکہ یورپ اور دوسری مغربی دنیا میں احتجاج ہوتے رہے، جس کی وجہ سے اسرائیل تنہائی کا شکار ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مئی 2024 میں ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے فلسطین کو تسلیم کیا، جون میں سلووینیا، اگست میں بارباڈوس اور جمیکا اور ستمبر 2025 میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا اور
انڈورا نے فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ اب تک 167 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے، جو عالمی برادری کی طرف سے فلسطینی ریاست کی حمایت کا واضح اشارہ ہے۔ یہ تبدیلی غزہ کی جنگ کی شدت اور انسانی المیہ کی وجہ سے آئی، جس نے اسرائیل کو سفارتی طور پر تنہا کر دیا، الگ تھلگ کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے ٹرمپ کا پیس پلان۔ ٹرمپ کے جو تجویز کردہ غزہ امن منصوبہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں تیار کیا گیا، جس میں کئی عرب اور مسلم ممالک جیسے مصر، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، ترکی، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مشوروں سے لیا گیا، اس کو تشکیل دیا گیا۔ یہ منصوبہ غزہ کی جنگ ختم کرنے اور علاقائی بحران حل کرنے کے لیے ایک کثیر الجہتی معاہدہ ہے۔ اسے 29 ستمبر 2025 کو پیش کیا گیا، 9 اکتوبر 2025 کو اس پر دستخط ہوئے اور 10 اکتوبر سے یہ نافذ العمل ہوا۔ سلامتی کونسل میں اسے امریکہ نے پیش کیا اور نومبر 2025 میں یہ منظور ہوا۔ اس کے کلیدی نکات میں فوری جنگ بندی، غمالیوں کا تبادلہ، غزہ کی تعمیر نو، حماس کی عدم شمولیت، بین الاقوامی استحکام فورسز کی تعیناتی اور امن بورڈ کی تشکیل شامل ہیں۔ یہ منصوبہ غزہ کو ایک مستحکم اور فلسطینی کنٹرول میں لانے کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ اسرائیل کی سلامتی کو بھی یقینی بنانے کا دعویٰ ایک ساتھ کرتا ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ یہ کس طریقے سے چلا، اقوام متحدہ کی ووٹنگ کیسے ہوئی۔ تو یہ جو تاریخی ووٹ ہے، اس کی بات کی جائے تو امریکہ نے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی، جو غزہ میں سلامتی اور حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے ایک بین الاقوامی استحکام فورس یعنی کہ ISF کی تعیناتی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس قرارداد کے ساتھ ٹرمپ کا جو 20 نکات پر مشتمل جنگ بندی منصوبہ بھی منسلک کیا گیا تھا۔ یہ فورس غزہ کی سرحدوں کی حفاظت، غیر ریاستی مسلح گروہوں کی عدم شمولیت اور اسرائیلی فوج کی بتدریج واپسی کو یقینی بنانے کا دعویٰ کرتی ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فورس فلسطینی پولیس کو دوبارہ تشکیل کرے گی اور اس کو پیشہ ورانہ تربیت یافتہ فورس کے اندر تبدیل کر دے گی، ٹرانسفارم کرے گی اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ یہ ووٹ غزہ کے مستقبل کے لیے ایک سنگ میل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف جنگ بندی کو مستحکم کرتا ہے بلکہ طویل المدتی امن کی بنیاد رکھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے اس پر تفصیل سے بحث کی، جہاں امریکہ نے زور دیا کہ یہ منصوبہ تمام فریقین کے مفادات کا خیال رکھتا ہے۔ مصر اور انڈونیشیا جیسے ممالک نے اس کی حمایت کی، کیونکہ یہ ان کی علاقائی سلامتی کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ قرارداد میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک ورلڈ بینک کے زیر نگرانی ٹرسٹ فنڈ کی بھی تجویز دی گئی ہے، جو انسانی امداد اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر اس کو ممکن بنائے گا۔ یہ ووٹ 17 نومبر 2025 کو ہوا، جب غزہ کی جنگ بندی 1 ماہ سے زائد عرصے سے برقرار تھی اور دنیا اسے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ اس سے قبل سلامتی کونسل میں متعدد بار فلسطینی قراردادوں پر ویٹو کا سامنا ہوتا رہا، لیکن اس بار اتفاق رائے نے اس منظر کو تبدیل کر دیا۔ اب سیکیورٹی کونسل نے اس قرارداد کو کس طریقے سے منظور کیا، کتنے ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور کتنے لوگوں نے مخالف یا کتنے لوگوں نے اجتناب کیا، باز رہے، آئیے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ سلامتی کونسل نے یہ قرارداد 13 ووٹوں سے منظور کی، جہاں صرف روس اور چین نے خود کو الگ رکھا۔ 13 ممالک جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، جنوبی کوریا اور عرب ممالک جیسے الجزائر اور گیمبیا وغیرہ شامل تھے، نے اس کی حمایت کی۔ روس اور چین کی عدم شرکت کو سفارتی ماہرین ایک حکمت عملی قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن جنگ بندی کی حمایت میں رکاوٹ نہ ڈالنا بھی ان کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ یہ ووٹ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب غزہ میں انسانی المیہ عروج پر تھا اور عالمی برادری امن کی طرف مائل تھی۔ قرارداد کی منظوری سے غزہ کے لوگوں میں امید کی کرن جاگی ہے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ سلامتی کونسل نے ایک جامع امن منصوبے کو قانونی تحفظ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات اور ترکی جیسے ممالک نے فوری طور پر اپنی فورسز کی تیاری کا اعلان کیا ہے، جو ISF کا حصہ بننے کو تیار ہیں۔ یہ ووٹ نہ صرف غزہ بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نئی شروعات کا عندیہ دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے، لیکن آگے ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تجزیے میں کہ کیا یہ ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ واشنگٹن کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا۔
واشنگٹن کے لیے یہ ووٹ بہت ہی بیش قیمت ہے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک نایاب سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برس میں امریکہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے الگ تھلگ رہا تھا۔ جو بھی قرارداد پیش ہوتی تھی فلسطین کے حق میں، امریکہ اسے ویٹو کر دیتا تھا اسرائیل کی وجہ سے۔ متعدد بار فلسطینی قراردادوں پر امریکہ نے ویٹو کیا، جو کہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے امریکہ کو اور اس کی ساکھ بھی متاثر ہوئی۔ مغربی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق یہ ووٹ ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتی بحالی کی علامت ہے، ان کی ساکھ کی بحالی کی علامت ہے، جو عرب ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر مبنی ہے۔ حماس نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ فلسطینی حقوق کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حماس کی بجائے فلسطینی عوام کے مفاد میں ہے۔ واشنگٹن کے لیے یہ کامیابی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اس کے مشرق وسطیٰ کی پالیسی کو نئی سمت دیتی ہے، جہاں اب فلسطینی ریاست کی حمایت مرکزی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اسے امن کی فتح قرار دیا ہے اور یہ ان کی دوسری مدت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ بن سکتی ہے۔ اس سے امریکہ کو عرب اتحادیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ملیں گے اور عالمی سطح پر تنہائی ختم ہوگی۔ تاہم حماس کی مخالفت سے چیلنجز برقرار ہیں جو منصوبے کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو دائیں بازو کے فیکشنز ہیں، انہوں نے بھی اس کی حمایت نہیں کی، اس کے اوپر تخریب کی ہے۔ اب غزہ امن منصوبہ ہے کیا جی؟ پہلے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ غزہ امن منصوبہ یہ ہے کہ جی غزہ کی جنگ ختم کرنے اور علاقائی بحران حل کرنے کے لیے ایک کثیر الجہتی معاہدہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں تیار کیا گیا۔ اس میں مصر، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، پاکستان، ان تمام جیسے ممالک سے مشورے کیے گئے، مشاورت کی گئی۔ 29 ستمبر 2025 کو پیش کیا گیا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوا، وہاں سائیڈ لائنز کے اوپر صدر ٹرمپ نے ان تمام ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی، ان سے بہت سے مشورے لیے اور اس کے بعد 29 ستمبر 2025 کو اسے پیش کیا گیا۔ 9 اکتوبر کو اس کو اوپر دستخط کیے گئے اور 10 اکتوبر سے یہ نافذ العمل ہوا۔ منصوبے کے 20 نکات میں فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کا تبادلہ، غزہ کی تعمیر نو، حماس کی عدم شمولیت یہ مرکزی ہیں، اور یہ منصوبہ غزہ کو ایک غیر جانبدار فلسطینی حکومت کے تحت لانے کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ اسرائیل کی سرحدوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی بنیاد اکتوبر 2023 کے حماس حملوں پر رکھی گئی، جس نے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1200 لوگ ہلاکتیں ہوئیں، اس کے علاوہ 261 یرغمالی بنائے گئے۔ منصوبہ غزہ کو استحکام دینے کے لیے بین الاقوامی فورس اور امن بورڈ کی تشکیل پر زور دیتا ہے، جو 2027 تک کام کرے گا۔ یہ نہ صرف فوجی بلکہ معاشی اور انسانی بحالی کا بھی منصوبہ ہے، جو غزہ کو ایک مستحکم علاقہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اقوام متحدہ کی منظوری کا مطلب کیا ہے؟ What does this project, what does this mean؟ کیونکہ منصوبہ تو بنا ہوا تھا، آلریڈی پیکٹ سائن تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی انڈورسمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کونسل کی قراردادیں بین الاقوامی قانون کے تحت پابند ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا نفاذ محدود ہے، لیکن کونسل خلاف ورزی کرنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کر سکتی ہے، جیسے اقتصادی پابندیاں، اس طرح کی۔ واشنگٹن نے اس منظوری کی کوشش اس لیے کی کہ مصر، انڈونیشیا، ترکی، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کو اقوام متحدہ کا مینڈیٹ چاہیے تھا، تاکہ ان کی فورسز کو ایک بین الاقوامی مشن سمجھا جائے، نہ کہ یک طرفہ مداخلت۔ یہ منظوری منصوبے کو قانونی تحفظ دیتی ہے، ایک انٹرنیشنل امبریلا میں لے آتی ہے، اس ایمبٹ میں لے آتی ہے، جو حماس یا دیگر گروہوں کی مخالفت کو کمزور کرتی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ مینڈیٹ فورسز کی تعیناتی کو ممکن بناتا ہے جو غزہ کی سرحدوں پر کام کریں گے۔ اس سے منصوبے کی کامیابی کی شرح جو ہے، جو اس کا امکان ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اب یہ عالمی برادری کی حمایت یافتہ ہے۔ تاہم نفاذ کے چیلنجز بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا برقرار ہیں۔ حماس کی مزاحمت ہے، مالی وسائل کی کمی ہے، اور یہ جو منظوری ہے یہ غزہ کے لیے ایک نئی امید ہے جو طویل المدتی امن کی شاید بنیاد رکھ سکے۔ تعمیر نو کے لیے رقم کون ادا کرے گا، یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا۔ غزہ کی تعمیر نو ورلڈ بینک کے زیر نگرانی ایک ٹرسٹ فنڈ سے ہوگی، جو قرارداد کے تحت قائم کیا جائے گا۔ ورلڈ بینک، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی مشترکہ جو رپورٹ ہے اکتوبر 2025 کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ غزہ کی بحالی کے لیے $70 بلین ریکوائرڈ ہیں، درکار ہیں۔ یہ رقم بنیادی ڈھانچے، رہائش، اسپتال، اسکولوں اور پانی کی تنصیبات کی مرمت پر خرچ ہوگی،
فنڈ میں سعودی عربیہ، قطر، یورپی یونین اور امریکہ کے تعاون سے رقم جمع کی جائے گی۔ ورلڈ بینک کی فروری 2025 کی رپورٹ میں غزہ اور مغربی کنارے کی ضروریات کو $50 بلین بتایا گیا تھا، لیکن جنگ کی شدت بڑھنے سے یہ $70 بلین تک پہنچ گیا۔ یہ فنڈ انسانی امداد کو ترجیح دے گا، جہاں پہلے مرحلے میں خوراک، پانی اور طبی سہولیات وہ بحال کی جائیں گی۔ بورڈ اس کی نگرانی کرے گا، جو شفافیت یقینی بنائے گا۔ یہ تعمیر نو غزہ کو ایک قابل رہائش جگہ بنائے گی، جو 2 سال کی تباہی کے بعد لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا سکتی ہے۔ آئیے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے ISF، یہ کیا ہے؟ منصوبہ دراصل ایک بین الاقوامی استحکام فورس، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو متعارف کراتا ہے، جو متعدد ممالک کی فوجوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ فورس اسرائیل اور مصر کے ساتھ ہم آہنگی میں کام کرے گی اور ایک دوبارہ سے تشکیل شدہ فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی سلامتی کو سنبھالے گی۔ اس کے کاموں میں سرحدوں کی حفاظت ہے، غیر ریاستی مسلح گروہوں بشمول حماس کی دائمی عدم شمولیت کو یقینی بنانا ہے، اور اسرائیلی فوج کی بتدریج واپسی کے ساتھ علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا شامل ہے۔ مصر، انڈونیشیا، ترکی، متحدہ عرب امارات ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے فوجی دستے دینے کا وعدہ کیا ہے یا اس پہ آمادگی ظاہر کی ہے، جو کل 3000 سے زائد فوج تعینات ہوگی اس کا حصہ بنے گی۔ یہ فورس اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت کام کرے گی، جو اسے قانونی جواز دیتا ہے۔ ISF کا مقصد غزہ کو ایک محفوظ علاقہ بنانا، جہاں انسانی حقوق کا احترام ہو اور امن قائم رہے۔ اس کی تعیناتی اکتوبر 2025 سے شروع ہو چکی ہے اور ابتدائی طور پر شمالی غزہ میں کام کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور پاکستان اس کا حصہ بن سکتا ہے کہ نہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جناب بورڈ کیا ہے۔ قرارداد جناب یہ ایک عبوری اختیار یعنی بورڈ قائم کرتی ہے، جو ایک غیر جانبدار فلسطینی کمیٹی کی نگرانی کرے گا، تعمیر نو کا جائزہ لے گا اور انسانی رسائی کو منظم کرے گا۔ یہ بورڈ 2027 کے آخر تک غزہ میں کام کرے گا۔ ISF اور فلسطینی اداروں کی متوازی ہوگا۔ اب تک سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو واحد نامزد بین الاقوامی رکن قرار دیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر کی نمائندگی بھی ہوگی۔ ان کا کردار ابھی تک واضح نہیں کیا گیا، لیکن یہ تعمیر نو اور حکومت کی نگرانی پر ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی کو اصلاحات اس کی جائیں گی، جو PA ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے فلسطین اتھارٹی کے اوپر، آپ جائیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حماس کا اور فلسطین اتھارٹی کا کیا ہے، برغوثی کون ہے، یہ ساری کہانی آپ چاہیں تو اس پوڈ کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کی اصلاحات کی جائیں گی تاکہ وہ بعد میں غزہ کی حکومت سنبھال سکے۔ بورڈ میں عرب ممالک، یورپی یونین، اقوام متحدہ کے نمائندے سب شامل ہوں گے، جو شفاف انتخابات اور معاشی بحالی کو یقینی بنائیں گے۔ یہ بورڈ غزہ کو حماس سے پاک رکھنے کا، آزاد رکھنے کا ایک نئی تنظیم کی ساخت دے گا، اور یہ اس کا نصب العین ہے، یہ اس کا ایم ہے۔ اب یہ منصوبہ شروع کب ہوگا؟ منصوبے کا جو پہلا مرحلہ ہے، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی، یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ، 10 اکتوبر 2025 کو نافذ ہو چکا ہے۔ اس نے اکتوبر 2023 کے حماس حملے سے چلی آ رہی لڑائی روک دی ہے، جس میں 1200 ہلاک اور یرغمالی بھی بنائے گئے تھے۔ حماس نے یرغمالی چھوڑ دیے ہیں، اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا ہے کچھ کو۔ یہ جنگ بندی 1 ماہ سے برقرار ہے، جس دوران انسانی امداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے مرحلے کا مقصد فوری راحت تھا، جو اب تعمیر نو کی طرف بڑھا ہے۔ گو کہ اس میں اسرائیل نے بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی جس ماس لیول کے اوپر ایک جینوسائیڈ جاری تھی، نسل کشی جاری تھی، وہ رک گئی ہے۔ اب منصوبہ جو ہے وہ حماس کے اراکین کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ معاہدے کے تحت حماس کے وہ اراکین جو اپنے ہتھیار چھوڑ چکے ہیں یا کہ جو ڈی ویپنائز ہو چکے ہیں، وہ اور پرامن بقا کا عہد کریں، انہیں معافی دی جا سکتی ہے اور یہاں غزہ میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا، جہاں کسی بھی ایسے ملک میں جانا چاہیں، جہاں انہیں قبول کرنے کے لیے جو ملک تیار ہو، وہاں جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ حماس کو حکومت سے خارج کر دیا جائے گا اور منصوبے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، جو بری انتظام کی بنیادی شرط ہے۔ یہ حماس کو ایک سیاسی طاقت کی بجائے ایک مسلح گروہ کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کی عدم شمولیت غزہ کے استحکام کی وہ کہتے ہیں کہ ضمانت ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس میں کیا رہا ہے۔ جناب پاکستان مشاورت پاکستان کے بیچ میں شامل رہی اس پلان کو بننے میں۔ شہباز شریف صاحب اس میں رہے، اس کے علاوہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی مشاورت کی گئی، اور پاکستان کا اس کی منصوبہ بندی میں بھی ایک کردار تھا۔
اور باقی کے تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان واز اے پارٹ آف اٹ۔ اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جی کیا فوج بھیجی جائے گی نہیں جائے گی، کیا ہم ISF کا حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اندیا نہیں دیا گیا، گو کہ ناقدین جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی شاید کوئی اس طرح کا کھیل چل رہا ہے، شاید کوئی یہ TTP پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آگے پیچھے یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے ایونچولی وہ ابراہیمک ایکارڈ سائن کرنا ہے اور فوج وہاں پر بھیجنی ہے۔ یہ بہت سی کیا ساریاں چل رہی ہیں، کنسپریسی تھیریز چل رہی ہیں پاکستان میں۔ خواجہ آصف صاحب کا کل میں ایک پروگرام انٹرویو دیکھ رہا تھا پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، اور 2 نیشن جو ہے تھیری وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہے کیونکہ وہ فلسطینیوں نے ایکسیپٹ کر لی بھی ہے، اور 67 کے جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر اگر جاتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ پاکستانی حکومت نے اس طرح کا کوئی اندیا نہیں دیا، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر میرا خیال میں اس میں یہ ہوگا کہ کیا سعودی عربیہ ابراہیم ایکارڈ سائن کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں محمد بن سلمان جو ہیں ولی عہد سعودی عربیہ کے، وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، اور ٹرمپ نے ان کی بڑی آؤبھگت کی ہے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کو سائن کرے سعودی عربیہ محمد بن سلمان۔ اور محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جی ہم تو سائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی جو ایک ریاست ہے اس کا قیام اور اس تک پہنچنے کا ایک راستہ جو ہے نا وہ ایک بہت کروشل ہے، وہ ہوگا تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کو F-35 بھی دے رہا ہے امریکہ، جس کے اوپر وہاں پر بڑا واویلا مچا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو دے رہے ہیں تو اسرائیل میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ان کے پاس بھی F-35 آ جائے گا، کیونکہ وہ F-35 اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ ہے، فائٹر جیٹ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے ایک تو یہ کہ خطے میں ایک بیلنس آ جائے گا، آپ نے اسرائیل اور سعودی عربیہ کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک جتنی پاور دے رہے ہیں۔ دوسرا کو یہ بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی چین نہ لے جائے کیونکہ ان کا چین کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اس طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے، لیکن امریکی صدر F-35 دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے $600 بلین کا $600 ارب کی پلیج کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اب محمد بن سلمان نے کہا کہ جی ہم $1 ٹریلین جو ہے وہ انویسٹ کریں گے امریکہ میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کا تعلق ان کا آپس میں بن رہا ہے، تو کہانی شاید اس طرف کو جا رہی ہے۔ وہ کہ وہاں پر کچھ بدمزگی بھی ہوئی، ایک رپورٹر جو تھی انہوں نے سوال کیا ان سے کہ جی جمال خشوگی کے بارے میں کہ آپ نے اس کو مروا دیا تھا، اور اس کے بعد ٹرمپ سے بھی بڑا سخت سوال کیا کہ آپ کا ذاتی بزنس ہے سعودی عربیہ میں ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جس کا کہ ٹرمپ نے اور محمد بن سلمان نے جواب دے دیا، لیکن اس وقت کچھ دیر کے لیے ایک کہانی بگڑ گئی تھی۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ شاید اگر سعودی عربیہ بھی وہ کہتا ہے کہ اگر فلسطینی ریاست بنتی اور ہمیں دکھائی دیتا ہے تو پھر ہم جو ابراہیمک ایکارڈ ہے اس کو سائن کر لیں گے، اگر سعودی عربیہ سائن کرتا ہے تو پھر شاید پاکستان بھی سائن کر لے، مجھے یہ لگتا ہے۔ ISF میں شمولیت ہوگی کہ نہیں ہوگی مجھے مشکل لگتی ہے، لیکن بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس طرف کو جاتے ہیں کس طرف کو نہیں جاتے ہیں۔ فی الحال اس سٹیج کے اوپر مجھے مشکل لگتا ہے۔ ایک جائزہ صورتحال کا لے لوں جناب، کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ جو امن منصوبہ ہے اس کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں جناب کہ ایک تاریخی موقع ہے، 2 سال کی تباہی کے بعد امید کی کرن ہے، سلامتی کونسل کی منظوری نے اسے بین الاقوامی قانون کی پناہ دی ہے جو اس کے نفاذ کو آسان بنائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں چیلنجز ہیں، حماس کی مخالفت ہے، اسرائیل میں دائیں بازوں کی جماعتیں ممکنہ رکاوٹیں ڈال سکتی ہیں، منصوبے کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، لیکن یہ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ہے جو کہ اسرائیل کے دائیں بازوں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل نے لبنان میں، جارڈن میں، قطر میں، ایران میں اپنے ہر ہمسائے کے اوپر اس نے بمباری کی، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے وہ غزہ میں ایک نسل کشی کر رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانا ہے اور ان کے مسیح الدجال نے آنا ہے اور انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، وہ اس سارے کانسپریسی تھیری کے اوپر جس کے اوپر پوری دنیا بات کر رہی ہے، اس کے اوپر یہ کہانی بنتی ہے کہ جناب کیا یہ گریٹر اسرائیل کے یہ جنگ جو انہوں نے شروع کی اگر یہ روک دیتے ہیں وہ گریٹر اسرائیل کا پروگرام تو بیچ میں لٹک جائے گا، تو کیا یہ ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ کیا وہ کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو رائٹ ونگرز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں پھڈا ڈال سکتے ہیں اسرائیل میں، اور یہاں پر حماس یقینی طور پر اس کی پولیٹیکل ڈیتھ ہے، وہ کیا اس کو ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ ایک مخالف موڑ پر کھڑا ہے عالمی رائے سے، جس سے
باقی سارا میڈیا بھی، عالمی میڈیا کہتا ہے جناب کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس سے لگتا یہی تھا کہ اب اسرائیل کے لیے اور کوئی رستہ نہیں تھا اور امریکہ بھی اس کی سپورٹ کر کر کے تنگ آ چکا تھا۔ لیکن کیا فلسطینی حق کے خود ارادیت جو ہے وہ وہاں تک کہانی پہنچے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ $70 بلین کی تعمیر نو ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ عرب اور مغربی تعاون سے کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ ISF اور بورڈ غزہ کو مستحکم بنائیں گے؟ اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات کیا ایک متحدہ فلسطینی ریاست کی بنیاد رکھ سکیں گی؟ یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اور مجموعی طور پر جو منصوبہ ہے لگتا ہے ایسے ہے، جو لوگ اس کے حق میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے لیے شاید ایک نئی صبح ہو، بشرطے کہ تمام فریقین اس پر عمل کریں۔ لیکن ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے جو اس کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ اقوام متحدہ اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ جو دن ہے یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے غزہ میں پر امریکہ کی تحریر کردہ جو ایک قرارداد ہے وہ منظور کر لی ہے اور 13 ووٹ سے اس کو پاس کر دیا ہے۔ وہ روس اور چین کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی انہوں نے جان بوجھ کر ابسٹین کیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے ہمت نہیں دکھائی، کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب یہ تو فلسطین کے لوگ اور باقی لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے جی اصل میں ان کو پرابلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو نو آبادیاتی خاکہ ہے، کہتے ہیں یہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک انٹرنیشنلی لیجٹمائز کر دیا ہے، آپ نے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ اسرائیل کا جو قبضہ ہے اس کو آپ نے UN کی امبریلا کے نیچے لیجٹمائز کر کے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ نے انسانی ہمدردی کا لبادہ اڑا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قبضہ ہے اس کو آپ نے ایک نئے نام کے ساتھ مسلط کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے، اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرارداد 2 سال کا ایک غیر ملکی مینڈیٹ مسلط کرتی ہے فلسطین کے اوپر، جس میں بین الاقوامی فورسز سرحدیں محفوظ کریں گی، شہریوں کا تحفظ کریں گی اور ہتھیار جمع کریں گی۔ یہ سب محض وہ کہتے ہیں کہ جی الفاظ کا ہیر پھیر ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں سے زبردستی ہتھیار چھین لیے جائیں گے۔ تشدد کی جڑیں کہتے ہیں جبکہ اسرائیلی محاصرے میں ہے، فوجی راج میں ہے ان کے، اور نسلی جو انہوں نے نسل کشی کی ہے اس میں ہے، لیکن اس کو کوئی ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ نے کہا جی اس منصوبے کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ ایک وزیر اعظم ہے برطانیہ کا ٹونی بلیئر، جس کے اوپر خود یہ الزامات ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کر عراق کے اندر ایک جینوسائیڈ کروائی، جس نے کہا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ بعد میں اس نے ایڈمٹ بھی کیا اس بات کا، اس نے اعتراف کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، غلط بول رہا تھا۔ ایسے انسان کو آپ نے لا کر فلسطین جیسے نازک جگہ پر کھڑا کر دیا۔ یہ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جو مبینہ بورڈ آف پیس ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہے وہی امریکہ جس نے کہ اسرائیل کو یہ سارے ہتھیار دیے ہیں، سب اسی نے فنڈ کیا ہے، وہی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، ہر اس کو ویٹو کیا ہے اس نے جو فلسطینیوں کے نسل کشی کو روک سکتی تھی، اور اب یہی امریکہ آ کر اس کا صدر بن گیا ہے۔ واشنگٹن جو ہے وہ اسی نے تمام لوگوں کا انتخاب کرے گی، ٹیکنوکریٹس کا، جو فلسطینی انتظامیہ کو چلائیں گے بعد میں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ بھی نہیں، کٹ پتلی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ اور کچھ نہیں ہے، اسرائیل کے بنائے ہوئے کھلے آسمان تلے قید خانے کو چلانے کی ایک کوشش ہے جو کہ امریکہ کے اثر و رسوخ کے ساتھ چلایا جائے گا۔ یہ ایک بہت سیریس قسم کی تنقید ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی میں امر ہوگا نہیں ہوگا؟ استحکام فورسز جو ہیں انہوں نے کہا یہ کون سے ممالک سے آئیں گی؟ لوگ بہت سی تنقید کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کو ترکی کی فوج نہیں چاہیے، اور وہ اپنی مرضی کی فوج، جب تک ان کو وہ فوج پسند نہیں ہوگی تب تک وہ کہیں گے جی یہاں پر ہم نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ ناقدین کو یہ بہت سخت خطرہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کی خود مختاری کا کوئی رستہ ڈیفائن نہیں کرتا، دکھاتا نہیں ہے۔ شاید اسی لیے ایم بی ایس نے بھی یہ بات کی کہ میں بالکل ابراہیمک اکارڈ میں تو چاہتا ہوں، لیکن پہلے فلسطینیوں کی خود مختاری کا کوئی راستہ دکھائی دے، کوئی راہ دکھائی دے۔ تو یہ جناب اب تک کی کہانی ہے۔ قرارداد پاس ہو گئی ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ فلسطین کے اندر وہ جو ایک یہ پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی، پیس بورڈ بنے گا، ISF وہاں جائے گی، جو ریبلیٹیشن ری بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کس حد تک نہیں ہوتا، کیا حماس اس کو سیبوٹاج کرے گا، کیا اسرائیل کا رائٹ ونگ اس کو سیبوٹاج کرے گا، کیا واقعی ٹرمپ یہ امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیا ٹونی بلیئر اپنا پچھلا داغ دھبا جو ان کے دامن پر ہے وہ دھو پائیں گے، اور کیا فلسطینیوں کے لیے واقعی میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا ایک رستہ طے ہوگا۔
ول اٹ ہیپن اور ول اٹ ناٹ؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.